السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ دیوار پر لٹکتا پنکھا ہولے ہولے گھوم رہا تھا اور بستر پر لیٹا وہ بوڑھا شخص مسلسل کھانستا چلا جا رہا تھا۔ چارپائی پہ پرانی پھٹی چادر پہ بوڑھے کو ایسے لٹا رکھا تھا جیسے گھر کا ناکارہ سامان ہو۔ کسی وقت میں اپنے جلال اور جمال سے گھر میں مکمل روب تھا، لیکن اب تو اس شخص کے مرنے کی دعائیں کی جاتی تھیں۔ اس کی کھانسی گھر کے لوگوں کا سکون تباہ کرتی تھی۔ ابا جی، دوا لے آتی ہوں۔ کنکھیوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی جو فون کان سے لگاتے اندر چل پڑی تھی۔ انابیہ نے جھاڑو ایک طرف پھینکی اور جلدی سے پانی کا گلاس تھام کر باپ کے قریب پہنچی، مگر تب تک سب کچھ رک چکا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ ظالم لوگ بعد میں اس کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ کھانسنے کی آواز، وہ ہلکی ہلکی سسکیاں اور وہ جیتی جاگتی سانسیں، اور اچانک جیسے سب تھم گیا ہو۔ انابیہ کی چونک کر باپ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جھڑلیوں والا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ساکت ہو گیا تھا۔ ابا، اس کی لرزتی آواز کمرے کی خاموشی میں کھو گئی۔ وہ اس بات پہ یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اپنے باپ کے بغیر رہنے کی اسے عادت نہیں تھی۔ انابیہ نے ان کے چہرے کو تھاما، مگر وہ چہرہ اب زندگی کے لمس سے خالی ہو چکا تھا۔ باڈی فریز ہو گئی تھی۔ گھر کی چار دیواری میں سکوت چھایا۔ وہ ان کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھونے لگی، دل میں تسلی کرنے لگی۔ ابا ابھی اٹھ جائیں گے۔ ابا نہ کریں پلیز۔ وہ دھارے مار کر رو پڑی۔ سوتیلی ماں نے باہر نکل کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں ان کے گھر میں جمع ہونے لگیں۔ جلد ہی باہر سے عورتوں کے رونے، ماتم کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ گھر محلے والوں سے بھر گیا۔ انابیہ کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ وہ ساکت سی دیوار پہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سوتیلی ماں زبیدہ سینہ کوبی کرتے ہوئے سب کے سامنے تاثر دے رہی تھیں جیسے دنیا کی سب سے مظلوم عورت ہوں۔ عورتیں اس جھوٹی عورت کو تسلی دے رہی تھیں کہ تم صبر رکھو۔ ہائے میرا سائیں، ہائے میرے شوہر، اب میرا کون ہے؟ مگر انابیہ جانتی تھی یہ عورت اپنے شوہر کے مرنے پر رو نہیں رہی، بلکہ حساب لگا رہی ہے کہ اب یہ گھر اور اس کی ملکیت مکمل اس کے قبضے میں ہے۔ جو بڑی بے رحمی سے دن رات کسی کو مرنے کی بددعائیں دے، وہ بھلا کیسے ایسے آنسو بہا سکتی ہے؟ بوڑھے باپ کو سسک سسک کر اس حال تک پہنچانے والی وہ تھی۔ 2 دن بعد زبیدہ کے ڈرامے کا بھوت ہی اتر گیا تھا۔ اب وہ اپنی حقیقت پر آ جانا چاہتی تھی۔ دن کی روشنی میں انابیہ کی زندگی اندھیروں میں دھکیل دی گئی۔ باپ کے چہلم سے پہلے ہی زبیدہ نے حکم صادر کر دیا، کل سے میرے گھر میں تمہارا کوئی کام نہیں۔ تم یتیم ہو گئی ہو، اب تمہارے لیے یہاں جگہ نہیں۔ رات کی تاریکی، برستی بارش اور سوتیلی ماں کا وہ کڑا جملہ انابیہ کی روح تک کانپ اٹھی۔ ماں نے صاف کہہ دیا، اگر تم خود نہ نکلی تو جوتے مار کر نکالوں گی اور ایسے الزام لگاؤں گی کہ شہر بھر میں منہ چھپانے کی جگہ ڈھونڈتی پھرو گی۔ بہتری اسی میں ہے کہ خود نکل جاؤ۔ اسے کچھ نہ سوچا، بس چادر اوڑھی اور اس گھر سے نکل پڑی جہاں کبھی باپ کی شفقت اسے تحفظ دیتی تھی۔ ماں کے بعد اب باپ بھی چلا گیا تو یوں لگا بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہے۔ سڑکوں پہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بارش آسمان سے زمین پہ ایسے گر رہی تھی جیسے انابیہ کے دل کی چوٹیں۔ موسم کی سرد ہوا اس پر زیادہ اثر نہیں کر رہی تھی۔ ہر قدم پہ پانی کے چھینٹے اور کپڑوں سے چپکتی بارش اس کے تن بدن کو لرزا رہی تھی۔ تھکن، بھوک اور مایوسی کے مارے وہ شہر کے مضافات میں بنی ایک پرانی
مگر بڑے بنگلے کے آگے جا بیٹھی۔ چھت کے ایک کنارے نے اسے بارش سے عارضی بنا دی۔ وہ دیوار سے لگی سکڑ کر بیٹھی تھی، بھیگی چادر کو مضبوطی سے لپیٹے، روتے روتے نیند کی جھونکوں میں گم ہو گئی۔ دل کیا کہ یہیں کہیں کود کر اپنی جان دے دے، لیکن ہمت ہی پیدا نہ ہوئی۔ کون ہو تم؟ ایک بھاری سخت لہجے والی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اپنی جگہ سے اچھلی اور ڈر سے کانپنے لگی۔ اپنی جگہ سے ہڑبڑا کر اٹھی، آنکھیں ملتے ہوئے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے کی کوشش کی۔ لمبا قد، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں شکوک کی پرچھائیاں۔ رات کے پہر جوان لڑکی کا اس کے گھر کے باہر کھڑے ہونا کافی تشویشناک تھا۔ جاسوسی کرنے آئی ہو؟ چور ہو؟ نہیں، چور نہیں، خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دیں۔ وہ بری طرح کانپنے لگی، زبان لرز رہی تھی، الفاظ لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کر چکا تھا، چہرے کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ دنیا میں 2 سے زیادہ دشمن بنا رکھے تھے، کسی کی بھی چال ہو سکتی ہے۔ شیراز حیدر نے جب اس لڑکی کی حالت دیکھی تو وہ چند لمحے خاموش رہا۔ وہ اکثر تنہا رہتا تھا، مگر ایسا منظر اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کپڑے مکمل بھیگے ہوئے، جسم لرز رہا، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی اور لب سسکیوں میں ہلتے ہوئے۔ وہ اب خوف سے لڑکھڑا کر سیدھا اس کے بازو پر گر پڑی۔ اس کے خوف سے انابیہ چکرانے لگی۔ پہلے ہی 2 دن کی بھوکی تھی، ذہن باپ کی موت سے مفلوج ہو گیا تھا، اور اب نامحرم مرد اس کو یوں جانچ رہا تھا۔ نہ جانے ابھی قسمت نے اور کیسے کیسے امتحان لینے تھے۔ او خدا! شیراز نے تیزی سے اسے تھاما، اپنے بازو اٹھایا اور اس کے چہرہ تھپتھپانے لگا۔ یہ تو بخار میں تپ رہی ہے۔ وہ اسے اندر لے گیا، صوفے پہ لٹا کر کمبل میں لپیٹا، ہیٹر آن کیا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اسے ہوش میں لانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، یقین کرنا چاہا وہ کوئی ڈرامہ تو نہیں کر رہی۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ جسم نیلا پڑ رہا تھا، ٹھنڈ میں رہنے کے سبب پتلے کپڑوں میں وہ سردی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کے لب بے ہوشی میں بند ہو چکے تھے۔ شیراز نے موبائل کی سکرین پر وقت دیکھا، رات کے 2:48 ہو رہے تھے۔ وہ الجھ چکا تھا، مگر کسی انجانی ہمدردی نے اس کا دل نرم کر دیا تھا۔ اگر وہ واقعی بے سہارا لڑکی ہوئی تو ایسی غیر انسانی عمل سے ڈر بھی سکتی ہے۔ کل صبح کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گا، اس نے خود سے کہا، اور انابیہ کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کمبل اور آگے کھینچ دیا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ رات وہ اس کے گھر میں ہی رہے گی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا یہ خاموشی، بھیگی لڑکی اس کی زندگی میں وہ طوفان لے کر آئے گی جس سے وہ کبھی بچ نہ پائے گا۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا، بارش کی رم جھم چھت پر مسلسل بج رہی تھی۔ انابیہ صوفے پر چپ چاپ کمبل اوڑھے لیٹی تھی، اور اس کی سانسیں کچھ دیر پہلے کی نسبت ہموار ہو چکی تھیں۔ بخار کی دوا اور کمبل سے ملنے والی حرارت نے اسے ہوش میں لانے میں مدد کی تھی۔ شیراز ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ اکیلے خود میں رہنے والا شخص تھا، اکثر لوگ اسے نفسیاتی اور پاگل بھی کہتے تھے۔ شیراز حیدر باورچی خانے سے گرم سوپ اور بخار کی دوا لے کر واپس آیا۔ یہ لو، اس نے نرمی سے چمچ آگے بڑھایا۔ انابیہ نے آنکھیں آہستہ سے کھولیں، نگاہیں ایک بار پھر اس انجان مرد کے چہرے پر پڑیں جو پہلی بار اسے کسی خوف کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ اتنی کمزور لڑکی جو خود اٹھ کر چل نہ سکے، اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ مگر وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی، جیسے زندگی نے اس کے اندر سے اعتماد چھین لیا ہو۔ پہلے کھا لو، پھر دوا دوں گا، تمہیں تیز بخار ہے۔ انابیہ نے سر ہلایا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شیراز نے خود ہی چمچ اس کے ہونٹوں تک پہنچایا۔ وہ اس لڑکی کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ سوپ حلق سے اترتے ہی اسے پہلی بار گرمی اور سکون کا احساس ہوا۔ انابیہ نے اس مہربان شخص کو دیکھا
دل میں کہیں خوف بھی تھا، لیکن اپنے لب سی لیے۔ اب دوا، اس نے گولی اس کے ہاتھ میں دی اور پانی کا گلاس تھمایا۔ انابیہ آہستگی سے پی گئی، پھر آنکھیں بند کر کے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ شراز کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ اس کے بنگلے کے باہر کیا کام تھا؟ رات کے اس پہر بارش میں تنہا؟ شراز حیدر وہ شخص تھا جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا تھا۔ اپنے وسیع و عریض بنگلے میں اکیلا رہتا، نہ کوئی دوست نہ کوئی رشتہ دار تھا۔ اپنوں سے بہت کھانے کے بعد اس نے اپنی خوشیوں کو خود تک محدود کر لیا تاکہ کوئی اس کی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن یہ لڑکی جو نہ جانے کون سی کمزوری کا شکار تھی، ہر تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو رہی تھی۔ صبح سورج نے جیسے ہی کھڑکی کے پردوں کو چھوا، انابیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن کی بھوکی کے پیٹ میں جیسے ہی اناج کا دانہ گیا، نیند تو آنی ہی تھی۔ سامنے کرسی پر وہی شخص براجمان تھا، خاموش، سخت اور گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا نظر آیا۔ انابیہ کے دل میں خوف بڑھا کہ کہیں وہ اسے پھر سے چور تو نہیں سمجھ رہا۔ بہتر محسوس کر رہی ہوں؟ انابیہ نے نرمی سے سر ہلایا۔ فی الوقت شراز کے لیے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انابیہ۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور بنگلے کے باہر کیا کر رہی تھی؟ کیا کسی نے تمہیں جاسوسی کرنے کو بھیجا ہے؟ شہراز کی آواز میں نرمی کم، سنجیدگی زیادہ تھی۔ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، اس کی جاسوسی کر کے کیا ہی ملے گا۔ انابیہ نے جھجکتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ باپ کی موت، سوتیلی ماں کا ظلم اور رات کو گھر سے نکال دیا جانا۔ وہ ایک لفظ نہ چھپایا نہ گھمایا۔ وہ آدمی اسے 1% بھی چور سمجھ لیتا تو پولیس کو پکڑوا دیتا۔ اتنا تو اب اس کی 4 ڈھال سے معلوم ہو ہی چکا تھا کہ کوئی بڑا شخص ہے۔ شراز بغور اسے سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ کیا تم نے کسی سے کہا کہ تم یہاں آئی ہو؟ نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ کون سا علاقہ ہے۔ مجھے بھلا آپ سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ صرف بارش کی وجہ سے سر چھپانے کو یہاں آ بیٹھی تھی۔ میں تو بس چلتے چلتے یہاں تک آ گئی تھی۔ شراز کے ذہن میں ایک کے بعد ایک خدشہ جنم لینے لگا۔ کیا یہ واقعی ایک یتیم مظلوم لڑکی ہے یا کسی دشمن نے کوئی چال چلی ہے؟ مگر پھر اس نے انابیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں خوف تھا، معصومیت تھی اور سچائی تھی۔ کیا تم واپس جانا چاہتی ہو؟ کتنا دل چھلنی کرنے والا سوال۔ وہ لوٹ کر کدھر جائے؟ اس کا اس دنیا میں کون ہے جو اسے پناہ دے؟ کہاں؟ وہ پھوٹ پڑی۔ جہاں سے نکالا گیا ہو، جسے گھر کہتے تھے، وہ تو قبر جیسا ہو گیا۔ شراز ایک لمحے کو رکا، پھر گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، کچھ دن یہاں رہ سکتی ہو، لیکن کچھ اصول ہوں گے۔ اس بنگلے میں کوئی اور نہیں آتا، نہ میں کسی پر اعتماد کرتا ہوں۔ یہاں ہر دروازہ، ہر کھڑکی، ہر قدم میری مرضی سے چلے گا۔ انابیہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ اس وقت کے لیے اگر رہنے کو چھت مل رہی تھی تو وہ انکار کیسے کر سکتی تھی؟ ویسے بھی شکل سے وہ شخص کافی شریف نظر آ رہا ہے۔ کل رات اس کی بے ہوشی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور ہاں، اگر دوران تشویش مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ تم ایک ذرا برابر بھی جھوٹ بول رہی ہو تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اعتبار کر کے معافی نہیں دیتا۔ شراز کی نظریں چند لمحے اس کے چہرے پر جمی رہیں، پھر وہ کرسی سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے باہر نکل گیا۔ شراز کی گاڑی پرانی گلیوں سے گزرتی ہوئی ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے مکان کے سامنے آ کر رکی۔ انابیہ خاموش بیٹھی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد باہر جھانک لیتی۔ یہ گلیاں، یہ محلہ اس کے لیے بالکل بھی پرانا نہیں تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اب بھی کہیں سے اس کے والد نکل کر آ جائیں گے اور ڈانٹ کر کہیں گے کہ رات بھر گھر کیوں نہیں آئی؟ میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ شراز اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے خاموش تھا۔ رشتوں سے دھوکہ تو
اس نے بھی کھایا تھا۔ یہی ہے تمہارا گھر؟ وہ سیدھا سا لوہے کا دروازہ جس کا پینٹ صدیوں پہلے سے کروایا ہی نہیں گیا۔ باپ کے بیمار ہونے پہ اس گھر کو سجانے کی حسرت کسی کے دل میں زندہ نہ ہوئی۔ انابیہ نے آہستہ سے سر ہلایا، دل جیسے مٹھی میں جکڑا ہوا ہو۔ شراز نے گاڑی بند کی اور دونوں دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اس کی سوتیلی ماں بہت چالاک تھی، کہیں اس کی سچائی کو جھوٹ میں نہ بدل دے۔ انابیہ نے ہلکے ہاتھوں سے دستک دی تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شراز نے آگے بڑھ کر دروازہ زور سے بجایا تو زبیدہ بیگم بولنے لگی، کس کو موت آ گئی ہے؟ پاؤں میں چپل تو ڈالنے دو۔ چند لمحوں بعد اندر سے زبیدہ، انابیہ کی سوتیلی ماں، دروازہ کھول کر باہر آئی۔ انابیہ کے ساتھ شراز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ صاف پہناوا، قیمتی گاڑی، گھڑی اور پررعب شخصیت دیکھ کر اس کے اندر ایک انجانا خوف ابھرا۔ اس کلموہی کو تو گھر سے نکالا تھا کہ کہیں مر کھپ جائے گی، لیکن وہ تو کسی سوٹ بوٹ والے شخص کو لے کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ کہیں یہ گھر کے کاغذات لینے تو نہیں آیا؟ اس نے دل میں سوچا، مگر چہرے پر حیرت اور مصنوعی غصہ سجا کر چلانے لگی۔ چل زبیدہ، اپنا ہمیشہ کا ناٹک شروع کرتے۔ ذرا سا بھی ڈری تو یہ لوگ تجھ پہ بھاری پڑ جائیں گے۔ اوہ میری قسمت دیکھو، جسے ماں بن کر پالا وہ کسی مرد کے ساتھ گھر چھوڑ آئی۔ اب محلے میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ شراز نے چونک کر اس عورت کو دیکھا جو ابھی اچھی بھلی کھڑی تھی اور اچانک سے رونا پیٹنا شروع کرنے لگی۔ انابیہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے اس کے الفاظ تیزاب ہوں۔ اسے تو میں نے بیٹی کی طرح رکھا، اور یہ دیکھو سر پر کالک مل کر آ گئی ہیں۔ اب زبیدہ کا شور پورے محلے میں گونجنے لگا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے ہی لگی تھی کہ شراز اس کی ڈھال بن گیا۔ قریب کی خواتین دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانکنے لگی۔ کچھ ایک دو تو گلی میں نکل کر سامنے کھڑی ہو گئیں، کچھ نے حیرت سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ارے سچ کہہ رہی ہو زبیدہ باجی، ہم نے تو کبھی اسے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ایسے دن اللہ کسی کو نہ دکھائے کہ اپنی ہی بیٹی کسی عاشق کے ساتھ بھاگ جائے۔ کتنی شرم کی بات ہے، رات کسی مرد کے ساتھ گزار کر آئی ہے۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر لب خاموش تھے۔ اے انابیہ پہ بھی غصہ آیا کہ اپنے حق کے لیے کچھ کہہ کیوں نہیں رہی۔ شراز چند لمحے سارا منظر دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے قدم آگے بڑھائے۔ بس، اس کی بھاری آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ شراز نے سیدھا زبیدہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر آپ کا ضمیر واقعی پاک ہے تو اتنی چیخنے کی ضرورت نہیں، تم شکل سے ہی جھوٹی عورت لگتی ہو۔ زبیدہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئی، مگر پھر آنکھوں میں پانی بھر کر بولی، آپ خود بتائیں صاحب، اگر آپ کی بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ آئے تو آپ کا دل کیا گواہی دے گا؟ آپ نے تو میرے گھر نیلام کر دی، اب کیا مجبور عورت کو جیتنے کا اختیار بھی نہیں؟ شراز نے انابیہ کی طرف دیکھا، خوف زدہ، لٹکی ہوئی، سچ بول چکی لڑکی، اور پھر زبیدہ کی طرف نظریں جمائیں۔ اگر یہ لڑکی رات میرے گھر کے دروازے پر بے ہوش بارش میں کامتی ہوئی نہ ملی ہوتی تو شاید آج میں بھی آپ کی بات پر یقین کر لیتا۔ تم نے خود جائیداد کی خاطر اس لڑکی کو گھر سے نکالا تھا۔ محلے میں ایک سرگوشی سی دوڑ گئی، یہ بچی میری بہن جیسی ہے اور میں اسے واپس آپ کے حوالے کرنے آیا تھا اگر آپ چاہیں، مگر یاد رکھیے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب جلال تھا، اگر آئندہ اس لڑکی پر جھوٹا الزام لگایا گیا یا آپ کی ذاتی کی خبر مجھے ملی تو اس بار میں صرف دروازے پر کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہ بھی اچھا کہا کہ جب چاہے کسی کو بہن بنا لی۔ بہن وہی ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ زبیدہ کے چہرے کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا۔ وہ جان چکی تھی کہ شراز کوئی عام آدمی نہیں، اور نہ ہی انابیہ اب اس کی کمزور مٹھی میں قید رہی۔ محلے والوں، شراز نے بلند آواز میں کہا، میں اس لڑکی کی گواہی دے رہا ہوں
کہ وہ بے قصور ہے، جو ہوا وہ زبردستی ہے، بے دخلی اور ظلم کا نتیجہ تھا، نہ کہ کسی گناہ کا۔ چند لمحے سناٹا چھایا رہا، پھر کچھ بوڑھی عورتیں سر ہلا کر بولیں۔ اس کی روبدار آواز اور پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے کچھ عورتیں اس کے وقت میں بھی بول پڑی۔ ہاں، زبیدہ باجی کا مزاج تو ویسے بھی سخت تھا۔ شیراز نے انابیہ کی طرف دیکھا جو ساکت کھڑی تھی۔ چلو انابیہ، تمہیں کسی کے آگے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ انابیہ کی آنکھوں میں بے یقینی، شکریہ اور خوف سب جھلک رہے تھے۔ وہ اس بنگلے سے نکالی گئی تھی، اب اسے واپس جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ شخص اس کے بارے میں کیا سوچے گا کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس پہ کیوں الزام لگائے؟ گاڑی واپس مڑی، لیکن زبیدہ کا چہرہ جلتے انگاروں کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی چیز گردش کر رہی تھی، یہ مرد کون ہے؟ اگر اس نے واقعی میری جائیداد پر نظر ڈالی تو کیا بچ پاؤں گی؟ اچانک ٹینشن سر پر سوار ہو گئی تھی۔ جلد از جلد اسے کچھ کرنا ہوگا۔ گاڑی ابھی گلی کے موڑ سے مڑی ہی تھی کہ اچانک ایک بھاری آواز فضا میں گونجی۔ رک جاؤ بیٹا۔ شیراز نے بریک دبائے۔ انابیہ نے حیرت سے دیکھا۔ ایک بزرگ سفید کپڑوں میں ملبوس، دراز داڑھی، چہرے پر وقت کی دانائی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا ماجرا دیکھا تھا۔ ایسے کسی لڑکی کو غیر محرم کے ساتھ جانے نہیں دے سکتے تھے۔ انابیہ تو پہلے بھی ان کی بیٹیوں کی طرح بھی تھی۔ شیراز نے احتراماً گاڑی سے باہر آ کر سر جھکایا۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے چہرے پر ایسی کشش تھی کہ شیراز کا لہجہ خود بخود نرم ہو گیا۔ بزرگ نے آہستگی سے سر ہلایا، پھر انابیہ کی طرف دیکھا جو گاڑی میں خاموش بیٹھی تھی، اور بولے، بے شک بیٹا تمہاری بات میں سچ ہے، اور اللہ تمہیں جزا دے کہ تم نے ایک مظلوم بچی کو پناہ دی۔ تمہاری آنکھوں سے ہی سچائی نظر آ رہی ہے، لیکن یاد رکھو محرم رشتے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پر جڑیں۔ شیراز سنجیدگی سے سنتا رہا۔ نامحرم پر بھروسہ خواہ کتنا بھی نیت سے ہو، شیطان کو موقع دیتا ہے، اور اگر میرے آوارہ بیٹے ایسے نہ ہوتے تو میں خود اس بچی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھتا۔ مگر اب اگر تم اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، نکاح۔ انابیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ انجان شخص کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ شیراز کے چہرے پر ایک گہری سوچ چھا گئی۔ آس پاس کے لوگ جو ابھی تک خاموش سے تماشائی تھے سر ہلانے لگے۔ حاجی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لڑکی کی عزت کا یہی تقاضا ہے۔ شیراز کی آنکھیں انابیہ کی طرف اٹھیں۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، چہرہ آنسوؤں سے نم تھا مگر لب بند تھے۔ وہ کچھ بولنے لائق ہوگی، کسی کی چھت میں ایک سائبان مل رہا تھا۔ خاموشی سے سر جھکا دیا۔ شیراز نے گہری سانس لی۔ وہ شخص جو کبھی کسی عورت کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، آج ایک معصوم کو تحفظ دینے کے لیے اس حد تک سوچنے لگا۔ میں تیار ہوں، اس نے ٹھہرے مضبوط لہجے میں کہا۔ انابیہ نے سر اٹھایا اور حیرت، خوف، بے یقینی اور خاموش شکر گزاری ایک ساتھ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ اگر آج وہ اسے انکار کر دیتا ہے تو انابیہ کے ضمیر پہ گہرا چانٹا پڑتا۔ حاجی صاحب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ تمہارے درمیان محبت اور فہم عطا کریں۔ محلے کی ایک بزرگ عورت جلدی سے گھر سے قرآن اور نکاح کے لیے ضروری اشیاء لے آئی۔ دو مردوں نے گواہی دی اور ایک سادہ سی نشست میں نکاح کا بندھن باندھ دیا گیا۔ قاضی نے شیراز سے پوچھا، قبول ہے؟ قبول ہے، اس کی آواز میں اعتماد تھا۔ پھر قاضی نے انابیہ سے پوچھا۔ شیراز نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ ایک لمحے کو رک گئی، دل کی دھڑکن رک سی گئی، پھر آنکھوں میں آنسو چمکتے ہوئے لبوں نے ہولے سے کہا، قبول ہے۔ دو سادہ لفظوں نے دو اجنبیوں کو ایک پاک رشتے میں باندھ دیا۔ شیراز نے انابیہ کو پہلی بار حق کے ساتھ دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو سکون اب تھا
وہ پچھلی تمام تھکن، خوف اور بے گھر ہونے کے دکھ سے پاک تھا۔ محلے کے سبھی لوگ حاجی صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں، تبھی ان کے فیصلے سے متفق دکھائی دی ہے، سوائے سوتیلی ماں کے جو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ حاجی صاحب نے جاتے جاتے ایک دعا دی، بیٹا اب یہ صرف تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہارا فرض بھی ہے، اور بچی اب تم صرف اس کی پناہ نہیں، اس کا مقام ہو۔ انابیہ نے سر جھکایا، اب وہ بے سہارا نہ رہی تھی۔ شہراز نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور انابیہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ انابیہ کی جھجک اب رشتہ بدلنے پر زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کا کانپنا، گھبرانا سب نوٹ کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے، ایک انجانی بندش جو نہ زبان سمجھ پا رہی تھی نہ دل مان رہا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی انابیہ نے آنکھیں جھکائیں۔ وہ بنگلہ پہلے سے زیادہ سناٹے میں ڈوبا لگ رہا تھا، شاید اب رشتے کا بوجھ بھی ساتھ ساتھ آ گیا تھا۔ یہاں کی خاموشی سے انابیہ کو وحشت ہوتی تھی۔ باہر صوفے پر اب اس کی جگہ نہیں تھی۔ شہراز نے خاموشی سے انابیہ کے لیے الگ کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، جو کچھ چاہیے ملازم سے کہہ دینا، اور اگر طبیعت خراب ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر حرارت چیک کی، جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ یوں حق سے ہاتھ لگانے پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن شہراز نے ایسا ری ایکشن نہیں دیا، کیونکہ اس کے نزدیک ابھی اپنی بیوی کو ہاتھ لگانا کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ بغیر پیچھے دیکھے انابیہ آہستہ سے دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں نرمی سے جھلکتے پردے، گلابی رنگ کی دیواریں اور بیڈ پر سفید بستر، یہ سب اس کے لیے خواب جیسا تھا، لیکن کمرے کا حسن اس کے اندر کی خالی زمین کو نہ بھر سکا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، بیڈ پر بیٹھی اور سسکی دبا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے باپ کو یاد کرتے اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ اللہ نے اسے اتنی جلدی کیوں بلا لیا۔ اگلی صبح شہراز حسب معمول اپنے کمرے سے نکلا تو سامنے لان کی طرف جاتی کھڑکی سے نظر پڑی۔ انابیہ وہاں کھڑی تتلی کے پیچھے دوڑتی ہوئی بچوں کی سی مسکراہٹ میں مگن تھی۔ سارا دن اکیلے گھر میں رہ کر وہ بور ہو جاتی تھی، پھر یوں ہی تتلیوں اور جانوروں سے دل بہلانا پڑتا ہے۔ اس کا شوہر تو ضرورت سے زیادہ بولتا نہیں تھا۔ اس نے لان کے گیلے گھاس پر پاؤں رکھے، بال بکھرے ہوئے، چادر پھسلتی جا رہی تھی اور وہ خود تتلی کے پیچھے دوڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بچپن کا لمحہ لوٹ آیا ہو۔ شہراز بے اختیار کچھ لمحے وہیں رک گیا۔ یہ لڑکی کیا واقعی دنیا کی اذیتیں جھیل چکی ہے؟ دل کے کسی کونے میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور پھر وہ پلٹ گیا۔ سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا۔ اتوار کی چھٹی بار بار اس کا دھیان نئی بیوی کی طرف لگوا رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جی؟ دروازہ کھلا اور سامنے انابیہ ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ چائے بنائی ہے، مجھے لگا شاید آپ کو چاہیے ہوگی۔ شہراز نے ایک لمحہ دیکھا، اس کی نظریں چائے کے کپ سے زیادہ انابیہ کے جھکے سر اور کانپتی پلکوں پر تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا ملازم ہے یہاں، تمہیں ضرورت نہیں، لیکن میں گھر میں سارا دن بور ہو جاتی ہوں۔ اپنے گھر میں بابا کے کام کیا کرتی اور باقی سب کام بھی مجھے ہی کرنے پڑتے، لیکن یہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ شہراز نے پہلی مرتبہ اس کے منہ سے اتنا لمبا جملہ سنا، شاید وہ سارا دن اکیلی رہ کر اکتا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مصروفیات بھی ڈھونڈتے ہیں، تم گھر میں بور نہ ہو۔ اس کی بات پر خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں بلکہ وہ اس کی باتوں کا مطلب کیسے لیتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنا کچھ بولنے کی؟ کیا سوچتا ہوگا کہ گھر میں کام نہیں کرواتا تو اس سے یہ پینڈو عورت بور ہوتی ہے؟ ابھی دل میں خود کو ڈانٹ رہی تھی کہ شہراز نے چائے کی چسکی بھری۔ ویسے اسے چائے کچھ خاص پسند نہیں تھی،
ہمیشہ وہ کڑوی کافی پیتا، لیکن آج اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے اسے بہت پسند آئی تھی، جس کا اس نے کھل کر اظہار بھی کیا۔ انابیہ بیچاری تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اس کے شوہر کو اس کے ہاتھ کی چائے اتنی ہی پسند آئی ہے جتنی اس کا باپ پسند کیا کرتا ہے۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ ہلکی سردی، دھوپ ڈھل چکی تھی۔ لان میں انابیہ جھکی ہوئی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ شراز صبح سے آفس کے کاموں میں اس قدر مصروف تھا کہ اس نے اپنی بیوی کی خیر خبر تک نہیں لی۔ چہرے پر خاموش مسکراہٹ تھی۔ گھر کے ایک کونے سے مانوس ہو چکی تھی، جیسے برسوں سے یہاں ہو۔ دروازے پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو اس نے لپک کر پانی بند کیا، چادر درست کی اور اندر چلی آئی۔ شراز حسب معمول خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ چہرے پر وہی سنجیدگی، مگر آج آنکھوں میں کچھ الگ تھا، جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ وہ اب اسے حق سے تسلیم کرنے لگا تھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ آفس میں کتنا مشکل وقت کٹا ہے۔ السلام علیکم، انابیہ نے دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شراز نے کوٹ اتارا، صوفے پر بیٹھا اور کچھ لمحے اسے بغور دیکھتا رہا۔ تم آج پھر لان میں کام کر رہی تھی؟ اس کی بات پر وہ دھیرے سے ہنسی۔ اگر وہ کل کی طرح اسے پھر سے کہے گی کہ سارا دن بور ہوتی رہی، تو پھر کہے گا کہ میں تمہاری مصروفیات ڈھونڈتا ہوں۔ جی بس پودے مرجھا رہے تھے۔ اس کی ہنسی کو سمجھتے ہوئے شراز نے بھی سر ہلا دیا۔ یہ لڑکی زندگی سے بھرپور تھی، بس حالات نے اسے موقع نہیں دیا کہ وہ کھل کر ہنس سکے۔ اور کل تم نے کچن میں بھی خاصی دیر لگائی تھی، اور اس سے ایک دن پہلے اسٹڈی روم بھی صاف کیا تھا، جس کے لیے میں نے منع کیا تھا۔ انابیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں بس بور ہو جاتی ہوں، کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں تاکہ وقت گزرے۔ شراز نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، پھر آہستگی سے میز پر پڑی فائل اس کے سامنے رکھی۔ تو میں نے تمہاری مصروفیت ڈھونڈ لی ہے۔ انابیہ نے حیرت سے فائل کی طرف دیکھا، پھر شراز کی آنکھوں میں جھانکا۔ اللہ خیر کرے، وہ شخص اب اس سے کیا کام لینے والا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ ڈر گئی تھی۔ تمہارا کالج میں داخلہ کروا دیا ہے۔ اس کے لہجے میں معمول کی نرمی نہیں بلکہ فیصلہ تھا۔ جواب اس کے اندازوں سے بالکل الٹ تھا۔ کالج؟ انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ وہ شخص اس کی حسرت کو کیسے پہچان گیا؟ کالج جانے کا خواب تو اس نے بہت پہلے دیکھا تھا، اور اب وہ اسے بھول بھی گئی تھی۔ حالات کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیا تھا، بہت عرصے سے اپنی خواہشات ختم کر چکی تھی۔ ہاں، تم نے بتایا تھا نا کہ میٹرک کے بعد پڑھائی چھوٹ گئی تھی۔ اب کوئی روکنے والا نہیں، اب میں تمہیں خود آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انابیہ کا حلق خشک ہو گیا۔ آپ نے میرے لیے؟ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا اور دل کیا وہ اس شخص کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ شراز نے نظریں جھکائیں، جیسے اسے احساس نہ ہو کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ ہاں، کیونکہ تمہیں صرف ایک محفوظ چھت نہیں، تمہاری شناخت واپس چاہیے، اور یہ وقت ہے اسے پانے کا۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بے اختیار، مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ میری خواہشیں بھی اہم ہیں۔ شراز اٹھا، اس کے قریب آیا اور نرمی سے فائل اس کے ہاتھ میں دی۔ کل سے کلاسز شروع ہیں، یونیفارم، بیگ اور باقی چیزیں آ چکی ہیں۔ اب تم صرف گھر کی نہیں، اپنی بھی ہو۔ انابیہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے ہولے سے کہا۔ اور آپ کی؟ شراز ٹھٹک گیا، پھر نرمی سے مسکرا دیا۔ اس کی باتیں دل کو چھو لیتی تھیں۔ ہاں، میری بھی ہو، مکمل میری ہی ہو، مگر سب سے پہلے تمہاری اپنی خوشیوں کو ہم نے دبانا نہیں ہے۔ اب تم اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر نہیں ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار انابیہ کے لبوں پر ایک مکمل بے خوف مسکراہٹ ابھری۔ وہ شخص اسے شروع دن سے اچھا لگتا تھا، لیکن یہ بات اقرار کرنے سے پہلے دبا لیتی تھی۔ شراز، جو اب تک اس کی خاموشی کا محافظ تھا، آج اس کے خوابوں کا ہمسفر بننے جا رہا تھا۔ کالج کا پہلا دن انابیہ کے لیے کسی نئی دنیا کے دروازے کھلنے جیسا تھا۔
وہ دل میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ پڑھائی اتنے عرصے بعد شروع کرنے والی تھی۔ اسے خود کے ساتھ اپنے شوہر کو بھی پروف کرنا تھا کہ وہ یہ لکافی لڑکی ہے۔ اس کا یہ شوق واقعی ٹھیک تھا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ نئے بچے اسے ایکسیپٹ بھی کریں گے یا نہیں، کہیں اس کی بڑی عمر کا مذاق نہ بن جائے۔ اب اپنی عمر سے کافی بڑی لگنے لگی تھی۔ پڑھائی میں کوئی قید نہیں ہوتی، لیکن معاشرے کے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ ہیں۔ وہ چپ چاپ سی نظریں جھکائے کلاس روم تک پہنچی تھی۔ اس کے یونیفارم میں ایک معصوم وقار تھا اور سادگی میں چھپی سنجیدگی نے کئی نگاہیں اپنی طرف موڑ لی تھیں۔ شراز سارے راستے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا۔ پڑھائی کے متعلق چھوٹے موٹے سوالات تھے۔ یہاں اس کی جان پہچان سے بغیر ٹیسٹ کے داخلہ ہو گیا تھا، مگر جب وہ پرنسپل آفس میں رجسٹریشن مکمل کرنے گئی، وہاں پہلے سے موجود ایک نوجوان نے چونک کر اسے پہچان لیا۔ انابیہ؟ وہ بلند آواز میں بولا، حیرانی میں بولا۔ انابیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنے بڑے مجمع میں وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کا شوہر اس کے بارے میں کیا سوچے گا کہ یوں ہی اس کی بیوی کا نام لیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا شناسہ نکل آیا؟ حمزہ تم؟ اپنے تاثرات کو قابو پاتے بس اتنا بولی۔ شراز بھی ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی؟ اس کی آواز طنز سے لبریز تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ بات اسے اپنی انسلٹ کی طرح محسوس ہوئی۔ شراز نے دوڑ کر اس لڑکے کو دیکھا۔ پرنسپل سے فوراً سوال کیا، یہ کون ہے؟ کیا اس کے کردار پر لگے داغ کبھی نہیں دھلیں گے؟ وہ خود کی بے گناہی کبھی ثابت نہیں کر پائے گی؟ اپنی شرمندگی کے ساتھ اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال ستانے لگا۔ وہ شخص اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انابیہ کے لب خشک ہو گئے۔ اسے لگا زمین پیروں سے نکل گئی ہو، مگر عین اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور شراز اندر داخل ہوا، جیسے وہ جانتا ہو وقت کا تقاضا کیا ہے۔ میں اس کا شوہر ہوں، شراز حیدر ہوں۔ تمیز سے میری بیوی کا نام پکارا جائے، اور ان کے کردار پر بات کرنے سے پہلے آپ میری شناخت جان لیں۔ انابیہ میرے نام سے رجسٹرڈ ہوگی۔ پرنسپل چونکا۔ حمزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شوہر؟ یہ کیسے؟ بات مختصر رکھیے جناب، ہم نکاح میں ہیں۔ اگر نکاح نامہ چاہیے ہوا تو اپنی بہن کے گھر آ جانا۔ اگر کوئی ثبوت چاہیے تو پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہن کے لفظ پر خاصا زور دیا تو حمزہ بھی شرمندہ ہو کر نظر جھکا گیا۔ شراز کا لہجہ کڑا تھا، مگر اس میں انابیہ کے لیے تحفظ چھپا ہوا تھا، جو انابیہ نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا۔ کالے سے واسی پر انابیہ خاموش تھی، مگر چہرہ دمک رہا تھا۔ حمزہ کو بہت کرارا جواب ملا تھا۔ اس کے محافظ نے اس کے حق میں آواز اٹھائی تھی، جیسے برسوں کے بعد کسی نے اس کی عزت کی حفاظت کی ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے آہستہ سے کہا، آپ وقت پر آئے، ورنہ وہ حمزہ تو… شراز نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے بتانا چاہ رہا ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ایسی باتوں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ شراز نے مختصر جواب دیا، مگر انابیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ راستے بھر وہ اسے اپنے دن کی رویداد بتاتی رہی۔ پہلی کلاس، نئی لڑکیاں، عجیب نظروں والے پروفیسرز اور کینٹین کی چائے، اور شراز خاموش سنتا رہا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تھی۔ زندگی میں اگر کبھی ایسی سادہ عورت آئی نہیں تھی جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر خوش ہوتی۔ انابیہ بہت الگ تھی اور بہت خاص بھی۔ صبح والا خوف اب اس کی آنکھوں میں نہیں رہا تھا۔ شاید اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ شخص اس کی حفاظت کرے گا۔ انابیہ کی آنکھوں سے اب وہ پہلا خوف غائب ہو رہا تھا جو نکاح والے دن دل میں سمایا تھا۔ وہ اب شراز کو صرف ایک ذمہ داری نہیں، کسی محفوظ احساس کے طور پر دکھنے لگی تھی۔ مگر اس لمحے جب خوشی کی ہلکی سی لہر ان کے درمیان بہہ رہی تھی، اچانک فضا میں ٹٹ ٹٹ کی آواز گونجی۔ فائرنگ! انابیہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی صورتحال پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔
شہراز نے فوراً گاڑی کے شیشے چڑھانے کا بٹن دبایا، مگر تب تک ایک گولی آ کر شیشہ توڑتی ہوئی اس کے کندھے میں پیوست ہو چکی تھی۔ پہلے ہی وہ اسے کھینچ کر نیچے کر چکا تھا۔ شہراز! انابیہ کی چیخ گونجی۔ وہ لپک کر اسے تھام چکی تھی۔ گاڑی کے پیچھے مزید فائرنگ ہوئی، مگر ڈرائیور نے فوراً رفتار بڑھا دی۔ گاڑی گولیوں کی بوچھار میں سے نکل گئی، مگر شہراز کی آنکھیں نیم واہ ہونے لگیں۔ بار بار وہ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، محسوس کرنا چاہتی تھی کہ اس کی خوشیوں کو ابھی نظر نہیں لگی۔ اس شخص کو دل میں چاہنے لگی تھی، اپنے باپ کی طرح اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ انابیہ نے اس کے کندھے کو زور سے دبایا۔ اس کا سفید لباس خون سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے بس کسی طرح اسے بچانا تھا۔ اب وہ ڈرپوک سی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر، ہسپتال لے جاؤ، انابیہ ڈرائیور پر چیخی۔ ہسپتال پہنچتے ہی نرسز اور ڈاکٹرز کی ٹیم بھاگتی ہوئی آئی۔ شہراز کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی روم لے جایا گیا۔ انابیہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر بے تحاشا رونے لگی۔ یا اللہ، مجھے بچا لیا، اب اسے بچا لے۔ وہ صرف میرے شوہر نہیں، میری پناہ بھی ہیں۔ پولیس آ گئی تھی، انویسٹیگیشن شروع ہو چکی تھی، رپورٹس درج ہو گئی تھیں، پرچے لکھے جا رہے تھے، مگر انابیہ کے کان صرف آپریشن تھیٹر کے دروازے پر لگے تھے، جہاں اس کا محافظ، اس کا محسن، موت و زندگی کی کشمکش میں تھا۔ بار بار ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کر رہا تھا کہ اس کے سر کے سائیں کو کچھ نہ ہو۔ دوپہر سے شام ہونے کو آ چکی تھی۔ ڈاکٹر کچھ بتا ہی نہیں رہے تھے۔ بار بار وہ چکر کاٹتی آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھتی۔ ہسپتال کے کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ دیوار پر گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھیں۔ وہ لمحہ بہت خاموش مگر کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ آخر آپریشن کے بعد اسے کمرے میں رکنے کا کہا گیا۔ اب شہراز کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ شہراز کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو پہلا منظر وہ چہرہ تھا جو اب اس کے دل میں کسی چراغ کی مانند جلتا تھا۔ انابیہ! وہ سر جھکائے کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو بنا آواز کے بہہ رہے تھے اور ہاتھوں میں شہراز کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ یہ چہرہ واقعی اس کے لیے فکر مند تھا۔ آخری مرتبہ ہوش میں اس نے اپنی بیوی کو چیختے ہوئے سنا اور اب وہ اس کے قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شہراز نے لبوں پر ہلکی سی جنبش کی۔ خاموش ہو جاؤ، تمہارے آنسو میرے دل پر تیر چلا رہے ہیں۔ انابیہ چونکی، آنکھیں پھیل گئیں، دل جیسے رک گیا ہو۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ اس نے سسکی لیتے ہوئے کہا اور جھک کر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ شہراز نے پہلی بار کسی کو اتنا ٹوٹ کر اپنے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ شخص جس کے گرد دنیا طاقت کے سائے میں سمٹی تھی، آج ایک لڑکی کی آنکھوں میں خود کو اتنا قیمتی محسوس کر رہا تھا۔ تم یہاں تھیں؟ کب سے؟ شہراز کو یقین تھا کہ اس کے وفادار لوگوں نے سیکیورٹی سخت کروا دی ہوئی ہوگی۔ اس کی بیوی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مرتبہ دشمن کو اچھا سبق ملے گا۔ جب سے آپ ہوش میں نہیں تھے تب سے، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ شہراز کی آنکھیں نم ہو گئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا، زندگی میں پہلی بار کسی نے میرے لیے رویا ہے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھا گئی، پھر انابیہ آہستہ سے بولی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا نا تو میں کبھی معاف نہیں کرتی خود کو۔ شہراز نے دھیرے سے اس کی انگلیاں تھام لیں۔ اب کچھ نہیں ہوگا، اب تم میرے پاس ہو۔ انابیہ نے نظریں جھکا لیں، آنکھوں میں شرم اور ایک انجانی سی چمک تھی، جسے وہ دل کے نہا خانے میں اس اعتراف کو سنبھال رہی ہو۔ دل میں دعا کی کہ اس مرتبہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اور نرسز آئے۔ چیک اپ مکمل ہوا۔ پولیس افسر نے اطلاع دی، سر 3 میں سے 2 حملہ آور گرفتار ہو چکے ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کے بزنس دشمن خالد بابر کے آدمی تھے۔ تیسرا ابھی فرار ہے مگر جلد گرفتار ہو جائے گا۔ شہراز نے سر ہلایا مگر اس کی نظریں مسلسل انابیہ پر تھیں، جس کے چہرے پر اب بھی خوف کی پرچھائیاں تھیں، مگر آنکھوں میں وہ گہری وابستگی اتر آئی تھی جو کسی بندھن سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ سارے واقعے سے بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ ہسپتال کے بدبودار ماحول میں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد انہوں نے ایک نرس کا انتظام کر لیا۔ یہاں رہنا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پولیس اہلکار کا ایک پورا گروہ کے گھر باہر سیکیورٹی کے لیے کھڑا تھا۔
اسپتال سے گھر واپس آنے کے بعد اس کی بیوی نے تو دن رات ایک کر دیے تھے۔ ساری رات وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ اس حادثے نے ان دونوں کے درمیان کئی دوریوں کو ختم کر دیا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ غذا اپنے ہاتھوں سے بنا کے لے آتی۔ کسی کک کو باورچی خانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پورے حق کے ساتھ وہ پورے گھر کو سنبھال رہی تھی۔ شہراز نے بھی اسے بالکل نہیں روکا۔ اس گھر کی اصل مالکن آخر وہی تھی۔ کتنی مرتبہ وہ اسے کہہ چکا تھا کہ اپنا کالج جانا شروع کر دو، لیکن وہ ایک ہی جواب دیتی، جب تک اس کا شوہر بالکل ٹھیک نہیں ہو جائے گا تب تک وہ کہیں بھی نہیں جائے گی۔ شہراز مکمل صحت یاب ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے بدبودار ماحول میں اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ انابیہ نے اپنی طرف سے دن رات سر پہ کھڑے ہو کر اس کا خیال رکھا تھا۔ زخم بھر چکے تھے، مگر اس حادثے نے دونوں کے بیچ کی دیوار مکمل گرا دی تھی، جو کبھی اجنبیت کی اینٹوں سے بنی تھی۔ وہ اس سے بات کرتے پہلے کی طرح جھجکتی نہیں تھی اور نہ ہی ڈرتی تھی۔ انابیہ اب صرف اس گھر کی مکین نہیں رہی تھی، وہ شہراز کے دل کی مکین بن چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ شہراز کی نگاہیں اس کا حق جتانا سب بدل گیا تھا۔ ایک شام سورج کی آخری کرنیں آسمان پر سنہری رنگ بکھیر رہی تھیں۔ انابیہ چھت پر کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس پر بہت ساری مہربانیاں کی تھیں۔ اس کی دعائیں قبول ہونے لگی تھیں۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی اور شام کی خوشبو تھی۔ کہتے ہیں نا، دل کا موسم اچھا ہو تو ہر موسم اچھا لگنے لگتا ہے۔ شہراز آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی۔ سوچ رہی ہوں کچھ رشتے کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، انابیہ نے مسکرا کر کہا، جو کبھی اجنبی ہوتے ہیں اور پھر زندگی بن جاتے ہیں۔ شہراز اس کے قریب آ کر رکا، اسے محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اللہ نے اس کی زندگی میں حسین عورت کو شامل کیا تھا، اور کچھ لوگ وہ جو زندگی کا سب سے خوبصورت رخ دکھاتے ہیں۔ انابیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ شہراز کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ انابیہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ شہراز نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ ڈبہ کھولا۔ اس میں ایک نازک سی ہیروں کی انگوٹھی تھی۔ انابیہ، میری زندگی تم سے پہلے مکمل نہیں تھی۔ یہ نکاح، وہ دن، سب میری قسمت کا بہترین فیصلہ تھا۔ میری تقدیر بدل گئی جب سے تم نے مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ میں تمہیں صرف اپنی بیوی کے طور پر نہیں، اپنے دل کی سانس کے طور پر چاہتا ہوں۔ کیا تم دوبارہ اس بار اپنی خوشی سے میری زندگی کا حصہ بننا چاہو گی؟ انابیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، آپ بھی میرے لیے حسین تحفہ ہیں، آپ قابل محبت ہیں۔ وہ آہستہ سے جھکی اور اس نے انگوٹھی خود اپنی انگلی میں پہن لی۔ شہراز کھڑا ہوا، اس نے آہستگی سے گلے لگا لیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان ہر خوف، ہر غم، اجنبیت کو دھو گیا تھا۔ چند ماہ بعد شہراز اور انابیہ کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ انابیہ نے اپنی تعلیم مکمل کرنا شروع کی۔ اس راستے میں اس کے شوہر نے کوئی مشکل نہیں آنے دی تھی۔ ہر قدم پہ ساتھ کھڑا رہا تھا، اس کا حوصلہ بنا تھا۔ شہراز نے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اپنے آفس کا وقت کم کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی، شفافیت اور عزت کے بندھن میں بن چکے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر انابیہ کے دل میں ایسا خیال آتا بھی تو وہ نرمی سے اسے سمجھا دیا کرتا تھا کہ فی الوقت پڑھائی پر توجہ دینا ضروری ہے۔ پڑھائی کے بعد وہ فیملی شروع کریں گے۔ اسے بھی بیٹیوں کی بہت چاہت تھی۔ شہراز جب بھی دفتر سے آتا، انابیہ دروازے پر مسکرا کر استقبال کرتی۔ اس کے لیے سجنا، سنورنا، تیار ہونا انابیہ کو بہت پسند تھا، اور وہ ہر بار یہی سوچتا، جس دن یہ لڑکی میری زندگی میں آئی میں مکمل ہوا۔ ایک دن انابیہ نے اس کے لیے سرپرائز تیار کیا۔ گھر کے باغیچے میں موم بتیوں کی روشنی، ہلکی ہلکی موسیقی اور دونوں کے درمیان وہی پہلی بار کھائی گئی چائے۔ شہراز نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، انابیہ، تم صرف میری بیوی نہیں، میری دعا ہو، میرا فخر ہو، اور میری آخری سانس تک ساتھ نبھانے والی ہو۔ انابیہ بہت خوش تھی کہ وہ پڑھ کر اپنے باپ کا خواب مکمل کر چکی تھی، اور اب اس کا سارا وقت اپنے شوہر کے لیے مختص تھا۔ انابیہ نے کہا، اور آپ وہ شخص ہو جس نے مجھے اجنبیوں میں ڈھونڈ کر اپنوں سے بڑھ کر اپنایا۔ اب میرا ہر کل آپ کے ساتھ ہے۔ اب مجھے میری بیٹیاں فوراً چاہیے ہیں، مزید انتظار نہیں ہوگا۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے سرگوشی کی تو انابیہ نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔
اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔